أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. پیاری بہنوں، آج ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 13 کا آیت نمبر 94 پڑھیں گے. سورہ نساء رکوع 13 آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یہاں کس سے؟ ایمان والوں سے. اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور جہاد کرو وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور تم یہ نہ کہو، لمن القی الیکم السلام، جو تم سے یہ کہے یعنی جو تم کو سلام کرے، جو تم پر سلام ڈالے، تو تم اس سے یہ نہ کہو کہ لست مؤمنا، یعنی تم مسلمان نہیں ہو. تب تغون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو، تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی آسائشیں. فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے، مغانم کثیرتاً، بہت سارا مال غنیمت یعنی بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، کثرت سے ہیں. کذالک کنتم، اور اسی طرح تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر. فتبینوا، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کر لینا چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے کیا ہے؟ خبیرہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو یعنی جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے، سلام کہے، تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہیں. اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی حالت تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنگ کے دوران یا عام حالات میں غلطی سے قتل کرنے کا کیا معاملہ ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے. شروع میں بہنوں، جب اسلام نیا آیا تھا تو السلام علیکم کہنے کا جو مطلب تھا یہ مسلمانوں کی پہچان تھی. یہ ہر کوئی نہیں کہتا تھا، یہ مسلمانوں کا شعار تھا، مسلمانوں کی پہچان تھی. اور جب سامنے والا مسلمان اگر کوئی کسی کو السلام علیکم کہتا تھا تو سامنے والا یہ بات سمجھ جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ شخص جو ہے مسلمان ہے، کیونکہ اس دور میں سلام کرنا کوئی عام بات نہیں تھی. اور وہ دور ایسا تھا کہ عرب کے جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جو نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان میں اور کافروں کے درمیان جو ہے فرق کرنا جو ہے بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ یہی چیز جو ہے ان کی علامت، سلام جو ہے وہ علامت تھی، پہچان تھی. اور ان کا حالانکہ لباس بھی ایک ہی تھا، زبان میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، کوئی ان لوگوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے وہ بہت مسلم تھا. یعنی ایک نظر میں تم کسی کو دیکھو اور یہ پہچان لو کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. ہم لوگ دیکھیے جو انڈیا میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہے، یہ بہت نمایاں فرق ہے ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں. ان لوگوں کی جو دیکھیے وہ ہے دیکھنے کا، ان لوگوں کا جو طور طریقہ ہے اور ان لوگوں کا جو ڈریس ہے، وہ لوگ جو ٹیکا لگاتے ہیں بڑا بڑا، ان کے جو
ظاہری طور پر ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کوئی جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ مگر جب یہ نیا نیا اسلام آیا تھا تو کافروں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور کافر جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، اور اس میں اکثر ایسے حالات پیش آتے تھے کہ کسی بھی قوم پر جب مسلمان حملہ آور ہوتے اور سامنے والا جو تھا وہ شخص یہ کہتا کہ السلام علیکم کہنے لگتا، تو مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے، ان کو یہ ڈاؤٹ ہو جاتا تھا، کنفیوز ہو جاتے تھے وہ لوگ کہ یہ جو شخص ہے جو سلام کہہ رہا ہے وہ سچی کا مسلمان ہے یا نہیں ہے، یا صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، غلط فہمی کی بنیاد پر یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو قتل کر دیتے تھے اور اس کا مال جو ہے لوٹ لیتے تھے۔ اس کے بارے میں یہاں پر ایک دو حدیث آئی ہے، ہم اس کا مطالعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا، یعنی سفر میں کہیں راستے میں چلتے ہوئے انہیں کہیں ملا، اور اس نے کہا السلام علیکم۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ بہانہ بنانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح سے کہہ رہا ہے، اور مسلمانوں نے اسے مار ڈالا اور اس کی بکریاں جو ہیں وہ لے لی۔ کون تھے وہ؟ اسامہ بن زید تھے، انہوں نے اسے قتل کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ تو اور یہ کہ جنگ جب ہوتی تھی اس دوران جو بھی وہ تھا السلام علیکم کہتا تھا یا کلمہ پڑھتا تھا، اگر اس کو قتل کر دیا جائے کلمہ پڑھنے کے بعد یا سلام کرنے کے بعد، اگر وہ یہ ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں، بھلے ہی اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہ بات کہے، تو اس کو اگر قتل کر دیا جائے گا تو وہ گناہ عظیم کہلایا جاتا ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید کون تھے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی علاقے کی طرف بھیجا، چھوٹا سا علاقہ رہا ہوگا یا چھوٹے کچھ ہی لوگوں کو بھیجا، کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح ہم نے اس علاقے پر حملہ کیا اور انہیں ہرا دیا، اور میں اور ایک ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، یعنی مدینہ والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آدمی سے ملے، اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا، یعنی وہ ان کے کنٹرول میں آ گیا، تو اس نے فوراً کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے لا الہ الا اللہ کہتے ہی وہ انصاری جو تھے ہمارے ساتھ وہ تو رک گئے، انہوں نے تو اپنی تلوار روک لی، مگر یہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنا تلوار چلا دیا حتیٰ کہ وہ شخص جو تھا وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ نے مجھ سے کہا اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے اپنی پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا، یعنی اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار یہ الفاظ دہراتے رہے، حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کاش اسلام ہی نہ لایا ہوتا، یعنی اتنی سیریسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لیا۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ جو تھے پہلے جو تھے کفر کی حالت میں، اور اس کے بعد اسلام قبول کیا، تو اسلام کی حالت میں بھی انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی، انہیں سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، بہت ماہر جو تھے وہ جنگجو تھے، لڑائی کرنے والے جو تھے اس میں بہت ماہر تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ جنگ احد ہوئی تھی اور مسلمان جو ہے اللہ کے رسول نے کچھ مسلمانوں کو ایک پتلے سا راستہ تھا اس کے اوپر کھڑا کیا تھا، اور ان کو یہ تاکید کی تھی کہ اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی چلی گئی ہے تو بھی تم یہاں سے ہٹنا مت۔ 50 کچھ صحابہ تھے، ان کو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جنگ جو ہے وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، مسلمان جنگ جیتنے لگے، تو جتنے صحابی میدان میں تھے وہ لوگ جو ہے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اب جو 50 صحابی یہاں پر کھڑے ہوئے تھے ان کو یہ لگا کہ سارا مال غنیمت تو یہ لوگ لوٹ لیں گے، ہم کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں۔ تو وہ کیا کرتے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی وہ جگہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور وہ بھاگ گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے۔ 2-3 صحابی جو تھے وہ وہاں پر وہ ان کو روک رہے تھے، ان کو منع کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا مت، مگر جو ہے وہ لوگ سنے نہیں، اور وہ لوگ مال غنیمت لوٹنے کے لیے وہ لوگ چلے گئے۔ دیکھیے بہنوں، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو تھے ابھی نیا اسلام جو ہے شروع ہوا تھا، وہ لوگ تربیت کے دور سے گزر رہے تھے، ان کی پوری طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی،
اس لیے ان سے غلطیاں ہوتی رہتی تھی، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، ابھی انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے باوجود وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اور خالد بن ولید جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اب یہ موقع ہے، سب ہٹ چکے ہیں وہاں سے، صرف 2-3 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ وہ اتنا گھوم کر وہ احد کے پہاڑ کا ایک چکر لگا کر انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، اور ایک جیتی ہوئی بازی، مسلمان جیت چکے تھے، اور یہ جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ مسلمان جو ہے وہ ہار گئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافروں کے لشکر کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ بہت زیادہ انہوں نے جنگیں لڑیں، کفر کی حالت میں بھی بہت ساری جنگیں لڑیں، اور اسلام میں جب قبول کیا اس حالت میں بھی انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑیں۔ تو حضرت خالد بن ولید جو ہے ایک کسی جنگ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے، وہ کافر جن کو وہ مار رہے تھے وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اپنا مذہب بدل لیا ہے، ہم نے اپنا مذہب بدل لیا ہے، ہم کو مت مارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا کہ میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی وہ جوش میں آ کر، یعنی جوش تو کوئی ہے ہی نہیں نا، ہم کو تو ہوش سے کام لینا ہے، جوش کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جب وہ اسامہ کا ہوا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسامہ کیا تم نے ان کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اسلام اس لیے ان کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یا وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ظاہری حالت پر مت وہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے یہاں پر، ایک صحابی تھے مقداد بن اسود، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں، یعنی میری اگر کسی کافر سے لڑائی ہو رہی ہے اور وہ مجھ سے لڑ رہا ہے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ اس نے کاٹ دیا اور پھر مجھ سے بچ کر مجھ سے دور چلا گیا اور ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا، اور وہاں سے اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا اس نے، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت قتل کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے اور ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ اسی بات کہہ رہا ہے، تو کیا میں پھر بھی اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اسے قتل مت کرو، اگر حالانکہ تمہیں اس سے تکلیف پہنچی ہے، ورنہ اگر وہ جو ہے اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کیا تو وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تمہارا قتل کرنے سے پہلے اس کا مقام تھا، تمہارے قتل کرنے سے پہلے تمہارا جو مقام تھا وہ اس مقام پر آ جائے گا۔ یعنی پہلے کیا حالات تھے کہ وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، یہ حالت تھی، اور اگر اس نے کلمہ پڑھ دیا اور اس کے بعد تم نے اسے مار دیا تو وہ جو ہے کہ تم اس کے مقام پر چلے جاؤ گے اور وہ تمہارے مقام پر آ جائے گا، یعنی تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ جو ہے وہ مظلوم ہو جائے گا، وہ حق پر ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت کے احکام جو ظاہر کے مطابق جاری ہوتے ہیں، یعنی جو دکھتا ہے اس کے مطابق جو ہے شریعت کے احکام جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ باطن کا معاملہ کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے اندر کیا ہے، اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ انسان میں یہ صلاحیت، یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل میں جھانک کر دیکھے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ مسلمان کو معاملہ کرنا ہے تو صرف ظاہر پر معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ شرعی نقطہ نظر سے یہ جو ہے غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعے کی پوری طرح سے چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے کہ اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو، اور تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں یہ امکان ہے۔ اگر تم نے تحقیق کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یا صرف اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اگر تم نے اس کی جان بخش دی، تم نے اسے چھوڑ دیا، تو یہ تو ہے اس بات کہ ہو سکتا ہے وہ کافر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو یا اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا بات کہہ رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کا امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن وہ جو ہے تمہارے ہاتھ سے مارا جائے۔ اگر تم اس کو مار دو گے، اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد بھی تم نے اس کو مار دیا، تو اس کا یہ گناہ ہوگا کہ ایک جو ہے مومن مسلمان جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے مارا گیا، اور تمہارا اگر تم تحقیق نہیں کر سکے اور تم نے اسے چھوڑ دیا، تو وہ اللہ کے یہاں پر یہ بات کہی گئی، اسلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک بے گناہ مومن کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ تم کافر کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ غلطی اس کی ہے، تم جان رہے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے،
مگر یہ ہے کہ تم ایک گناہ سے بچ جاؤ گے۔ مومن کو قتل کرنے کی گناہ سے، غلطی سے تم بچ جاؤ گے، تم اس کو چھوڑ دو، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اس کو دے دو اور اس کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیے اسی آیت میں، آیت نمبر 94 میں دوسری بات جو یہاں پر بتائے، ایک تو پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ دوسری بات یہاں پر یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سارے مال غنیمت ہے۔ یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ جو قتل کیا جاتا ہے، یہ دوسرے جرم جو ہیں اس کی تحقیق کے بارے میں یہاں پر یہ حکم نازل آ رہا ہے۔ سفر میں یا جہاد میں یہ کہا گیا ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو۔ تو تحقیق کے بغیر اگر کسی السلام علیکم کہنے والے کو جلدی سے قتل کر دینے کے پیچھے ایک وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوٹ کا مال غنیمت اس زمانے میں جائز تھا، تو کچھ لوٹ کا مال جو ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہت سے ایسے موقع پیش آئیں گے جن سے بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہوگا، لہٰذا لوٹ مار کی ہوس کی بنا پر تم ایسا کام ہرگز مت کرو۔ تم کو لگے کہ سامنے والے کے پاس بہت سارا مال ہے، اب جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے سنا کہ ان کو بکریاں تھیں اس کے پاس، تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو ممکن ہے کہ تم اس لالچ میں کہ تم کو تھوڑا سا مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگ جائے، اس لالچ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی، سلام کرنے کے بعد بھی اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کچھ یہ جو ہے مال غنیمت کا لالچ ہو تمہارے دل میں۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے صرف یہ مال غنیمت کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا مال ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہت سارے ایسے مواقع پیش آنے والے ہیں جن سے تم کو کثرت سے بہت زیادہ سب مال غنیمت جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا، اور اس لیے تم یہ لوٹ مار کی لالچ میں نہ پڑو۔ اب اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح تم تھے، یعنی کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تمہاری بھی یہی حالت تھی، اور یہ کیا تھا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ کو اس کے تمہارے ہر عمل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب تم خود بھی کفار کے ظلم و ستم کے وجہ سے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، یعنی تمہارے اوپر بھی ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان جو ہے مکہ میں ان کے ڈر سے، ان کے ظلم و ستم کے ڈر سے تم اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، اور اپنا ایمان دوسرے مسلمان پر صرف یہ السلام علیکم کہہ کر اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، وہ بھی صرف کس پر ظاہر کرتے تھے؟ مسلمان پر ظاہر کرتے تھے۔ یعنی یہی حالت جو آج مدینہ میں کفار کی حالت ہے، مشرکین کی حالت ہے، وہی حالت جو ہے تمہاری اور ان کی جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی جو حالت ہے وہی حالت تمہاری مکہ میں تھی۔ تم بھی اپنا ایمان جو ہے وہ چھپایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے تم السلام علیکم کہہ کر اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے تھے، دکھاتے تھے کہ تم مسلمان ہو۔ اب اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں ایک اسلامی ریاست میسر آ گئی ہے اور تم جو ہے آزادی سے اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہو، تو تمہیں ایسے لوگوں کا ضرور احساس کرنا چاہیے کہ وہ بھی تمہاری ہی اس حالت سے گزر گئے ہیں۔ تو تم کو بس صرف دیکھ کر، ظاہری حالت دیکھ کر تم ان کے ساتھ معاملہ مت کیا کرو، بلکہ تحقیق کرنا ان حالات میں نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 95، لا یستوی القاعدون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برابر نہیں ہیں قاعدون یعنی بیٹھنے والے، قاعدون من المؤمنین یعنی ان مومنین سے، غیر اولی الضرری یعنی بغیر عذر، یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہیں، والمجاہدون، اور جو ہے مجاہد یعنی وہ جو جنگ کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضل کیا ہے جو مجاہد ہیں،
جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان پر فرض کیا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور ان کے مالوں سے اور ان کی جانوں سے، اپنی جانوں سے، وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ درجہ، جو بیٹھے رہنے والے ہیں ان پر ان کو ایک درجہ بڑا، انہیں ان کا درجہ جو ہے وہ ایک بڑا درجہ ہے ان کے لیے، کس کا؟ جو جنگ کرنے والے ہیں۔ کس سے بڑا ہے؟ جو جنگ نہیں کر رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرن عظیمہ، اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی معذوری کے بیٹھے رہیں، یعنی وہ جہاد میں شامل نہ ہوں، اور ایک یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ جو فرسٹ ورڈ یہ ہے یہاں پر کہ لا یستوی، یعنی برابر نہیں ہے، یعنی جو لوگ بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنگ پر بھی نہیں گئے، اور وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ پر گئے، اپنی جانوں پر کھیل گئے، دونوں لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے خود سے آپ سوچیے اور اس کو فیصلہ کریے کہ جو لوگ اپنی جانوں سے اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں زیادہ درجہ رکھا ہے، یعنی وہ سپیریئر ہیں۔ کون سپیریئر ہیں؟ جو جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں۔ کس سے سپیریئر ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں پہ، جو جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، تو ان کا درجہ جو ہے اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے، جو جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر بیٹھے رہنے کے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے یہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ تو اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک بار یہ جو لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے زید بن ثابت کو بلایا اور انہوں نے یہ آیت لکھ لی۔ ابھی وہ اللہ کے رسول ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے، اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم، یعنی وہ نابینا صحابی تھے، عبداللہ ابن مکتوم، وہ نابینا تھے۔ انہوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، شکایت کی، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں جنگ پر نہیں جا سکتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ایڈ کر دیا، یہ حدیث لکھنے والے جو ہیں انہوں نے زید بن ثابت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے غیر اولی ضرر، بغیر کسی ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو، بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہنے والوں، یہی چیز یہاں پر ایڈ کر دی اس میں۔ تو یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم کے عذر کو اللہ نے قبول کر لیا، مگر اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ نابینا ہونے کے باوجود بھی، وہ اندھے ہونے کے باوجود بھی، ان کا جذبہ جو تھا وہ اتنا بلند تھا، اتنا زیادہ ان کے اندر جنگ میں جانے کا جذبہ تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بہت ساری کچھ کہتے بہت سارے تو نہیں، مگر انہوں نے محنت کری اور بہت غزوات میں وہ شریک ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ بیٹھے رہنے والے اور جنگ پر جانے والے دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے، دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں۔ جنگ میں جانے والوں کا درجہ برابر ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایڈ کی کہ بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہنے والے، عذر ہے تب کیسے جائے گا کوئی، ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے چھوٹ دے دی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو تھے وہ کئی افراد جو رہتے ہیں وہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، لنگڑے، لولے، بیمار، بہت سارے طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، اور وہ جنگ پر جا ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کا جو عذر ہوتا ہے، یہ ان کا عذر جو ہے وہ شرعی عذر ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ طرح کے لوگ ہوئے، اور کچھ طرح کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول جان بوجھ کر چھوڑ کر جاتے تھے، یعنی آپ وہاں جنگ پر نہیں لے کر جاتے تھے، ان کو ان کے ذمے کچھ کام ہوتے تھے، دے کے جاتے تھے،
کہ وہ جو جہاد پر چلے گئے ہیں جو لوگ، ان کے گھر کے لوگ، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی، ان کی بیوی بچوں کی، اور جو جیسے کوئی ابھی وہ ہے ہمارے یہاں دکان ہے، بزنس ہے، سارا سب کچھ چل رہا ہے، تو وہ سب کاموں کی حفاظت جو ہے وہ کون کرے گا؟ تو جو لوگ تو چلے گئے، اپنا سب کام دھام چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے سب لوگ چلے گئے. تو یہاں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جاتے تھے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ کر جاتے تھے. اور اس کے پیچھے ایک یہ ریزن بھی ہوتا تھا کہ اگر مان لو کسی چیز کی ضرورت پڑی، مجاہد تو سب نکل گئے، جہاد کرنے والے سب نکل گئے، اب اگر اچانک سے کسی چیز کی ضرورت پڑی یا اور آدمی چاہیے، ہے نا، تو وہ جو ہے پیچھے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں وہ لوگ جائیں اور پھر جنگ میں ان کی مدد کریں. تو کچھ جو ہے سیف سائڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو وہاں پر چھوڑ کر جایا کرتے تھے. وہ اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے زخمی اٹھا کر آتے تھے. اب وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی مرہم پٹی کون کرے گا؟ تو یہ سارے وجہ تھے جو کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوڑ کر جاتے تھے کہ وہ لوگ رہیں، شہر میں رہیں، عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کے ساتھ رہیں، ان کی دیکھ بھال کریں، جو زخمی ہو کر فوجی آئیں ان کی وہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی بزنس وغیرہ بھی جو ہے وہ دیکھیں، خرید و فروخت، لوگوں کو کچھ سامان چاہیے کہیں سے تو وہ سب مدد کریں اس کے لیے. اس میں یہ ایک بات آئی ہے یہاں پر کہ جیسے غزوہ تبوک سے جب واپس ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو مدینہ کے قریب جب پہنچے، آپ لوگ جب وہاں پہنچیں گے نا سورہ 10 پارے میں، تب انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ جب واپس آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جہاد پر گئے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا ہے، یعنی جو ہے ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں رک گئے ہیں. اگر ان کے پاس عذر نہ ہوتا تو وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے اور ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی کہ جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جایا جاتا تھا جنگ پر، تو مگر آج تو یہ بات نہیں ہے نا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری تو پوری باقاعدہ فوج ہوتی ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے. وہ لوگ باقی دنوں میں ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ جب جنگیں ہوں تو وہ لوگ جو ہیں دشمن پر حملہ کریں. ہر سویلین کو جنگ میں جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ ایک محکمہ ہے نا، وہ لوگ، ہم لوگوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک اس زمانے کی ایک الگ چیز تھی اور آج یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہاں اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلامی حکومت کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو جاتا تھا تو سب کو جو ہے جہاد پر جانا جو ہے اس کے لیے ان کے لیے فرض ہو جاتا تھا. اور اگر حالانکہ وہ فرض کفایہ ہوتا تھا، اگر کسی کو عذر ہے تو وہ نہ جائے، اور فرض عین نہیں ہوتا تھا. مگر جہاد میں اگر کوئی غفلت کرتا ہے، جان بوجھ کر غفلت کرتا ہے تو اس کی جو ہے اس کی سزا اس کو ملے گی. یہاں پر جہاد کا ذکر بھی اسی لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ انسان کو جان اور مال سے ہی انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. پھر جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بھی قربانی دے دی، مال کی بھی قربانی دے دی، تو اس سے بڑا درجہ اور کس کا ہو سکتا ہے. تو ایک بار جو ہے کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کریں وہی جو ہے سب سے افضل لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ایک آخری بات دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت اجر ہے. تو یہاں پر یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے جہاد جو ہے وہ لازمی شرط نہیں ہے،
لیکن توحید پر ثابت قدم رہنے والے اور دوسرے احکام الہی بجا لانے والے مسلمان بھی جنت میں ضرور جائیں گے، اگر ان کے درجات جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 96، درجاتم منہ، یعنی درجے جو ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتاً اور مغفرت، ورحمتاً اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ جو ہے وہ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، درجے بھی ہیں، اور کیا ہے، مغفرت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضروری نہیں کہ سب لوگ جہاد پر چلے جائیں تو ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، بلکہ توحید جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، جو ایمان کے بارے میں جو شرطیں ہیں ان پر عمل کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس خوبیوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک جو لوگ ان کی جان نکالتے ہیں، کون نکالتے ہیں؟ فرشتے، الملائکۃ یعنی فرشتے نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تو وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، قالوا وہ کہتے تھے کہ فیما کنتم کس حال میں تم تھے، قالوا وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے، مستضعفین یعنی ہم کمزور تھے، بے بس تھے، فی الارض زمین میں، اور قالوا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ، اور کیا تم نے نہیں، کیا نہ تھی ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعہ وسعت وسیع نہیں تھی، فتجاہروا فی سبیل فتجاہروا فیہا یعنی بس تم جہاد کر جاتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو یہی لوگ جو ہیں وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، ہاں یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، یعنی انہوں نے ظلم کرنا اکثر قرآن میں اس کا بارے میں آتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، کسی اور کا نقصان نہیں کیا انہوں نے، نافرمانی کر کے یا اللہ کو نہ مان کے یا ایمان نہ قبول کر کے انہوں نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا آپ کا نقصان کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی جان نکالنے کے لیے آتے تھے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں مبتلا تھے، تو کیا حال تھا تمہارا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم زمین میں بہت کمزور اور مجبور تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے اور ہم مجبور بھی تھے۔ تو فرشتے انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، ہے نا، یہاں پر ہجرت کا حکم آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہے ایسے مسلمانوں کے متعلق ہے جو ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود انہیں ہجرت نہیں کی، انہوں نے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا، مدینہ جانے میں وہ جو ہے ہچکچاتے رہے، گھر جیسے کچھ لوگ تھے ہجرت کر لی، انہوں نے سارا سامان، گھر والے، بیوی، بچے چھوڑ کر وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ تھے جو ہجرت کرنے پر قدرت رکھتے تھے، وہ کر سکتے تھے ہجرت، مگر صرف دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت جو تھے یہ وہ اسی کی محبت میں وہ لوگ پڑے رہے اور وہ ہجرت کرنے کے لیے جانے کے لیے انہوں نے قدم نہیں بڑھایا۔ تو یہی ان کا جو ہے اپنی جانوں پر ظلم تھا، یعنی وہ جو تھے مسلمانوں پر کیا تھا، ظلم کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، یعنی وہ رہ گئے، پیچھے ہی رہ گئے وہ لوگ اور نہیں گئے، ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے، مگر پھر جنگ کیا ہوئی کہ جب جنگ ہونے لگی، جب مسلمانوں میں اور مشرکین میں جب جنگ ہونے لگی تو انہوں نے مسلمانوں کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو زبان سے تو انہوں نے اقرار کر لیا مگر وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے، وہ انہی میں مکہ میں ہی مشرکوں کے ساتھ مل جل کر رہے،
تو اب جب جنگ ہوتی تھی تو وہ مشرک جو تھے وہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں ان کو تو ان کا ہی ساتھ دینا پڑتا تھا، مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، کیونکہ وہ انہی کے بیچ میں رہ رہے تھے، تو ان کا ساتھ دینے پر وہ لوگ مجبور تھے۔ اور مشرک کیا چال چلتے تھے ان کے ساتھ، وہ یہ کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہو گئے وہ صف بنتی تھی، لائن بنتی تھی لڑنے کے لیے، تو اس زمانے میں تو یہ وہ ایٹم بم تو نہیں پھینکا جاتا تھا، میدان جنگ میں لڑائی ہوتی تھی، تو یہ جو مشرک جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو کیا کرتے تھے، آگے آگے رکھتے تھے، سب سے زیادہ آگے آگے رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے لیے ڈھال کا کام کر رہے ہیں، یہ ہماری حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی جو لڑائی ہوتی تھی، جب یہ لوگ مسلمانوں کو آگے کر دیتے تھے تو پھر یہ جو مسلمان سامنے کی جو فوجی ہیں، مسلمان ہیں جو لوگ، تو اب وہ ان کے لیے بہت بڑی الجھن کی وجہ بن جاتی تھی، اور یہ بہت زیادہ ان کو پرابلم ہوتی تھی کہ اگر وہ لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلوار چلائیں، تو کون مرتا ہے؟ ان کے آگے آگے جو مسلمان بھائی ہیں وہی مارے جاتے ہیں۔ تو وہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم تلوار چلائیں تو ہمارے اپنے بھائی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ اگر نہیں مارتے، مان لو ان کو تلوار چلانا روک لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو دشمن فوج ہے، وہ حاوی ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ تو ایک حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ جب آیت کے نزول کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے، اور کیا جب مقابلہ ہوتا تھا، مطلب مسلم نان مسلم کا جب مقابلہ ہوتا تھا تو وہ مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، ان کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی، اور پھر اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو لگ جاتی ہے، تلوار لگ جاتی ہے، وہ زخمی ہو جاتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ایسے مسلمانوں کے لیے یہ آیت جو ہے وہ ان کے لیے وعید ہے، ڈراوا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کیا تم ہجرت کر کے کیوں مجبور کیوں تھے، تم کس بات کے لیے مجبور تھے؟ اللہ کی زمین جو ہے بہت وسیع ہے، تم ہجرت کر کے چلے جاتے، مگر تم کو مال نے اور اپنے لوگوں نے، بیوی نے، بچوں نے تم کو روک کر رکھا وہاں پر، اور تم ہجرت کرنے کے لیے اپنے اندر طاقت نہیں جٹا پائے، تو ایسا کمزور ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جو تم کو قربانی دینے کے لیے تیار نہ کرے۔ تم دنیا کی محبت میں پڑ گئے اور تم اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے تم ہچکچائے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا جو ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انہیں مشرک جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کو ان سے تھوڑی کوئی محبت تھی، وہ تو اپنا فائدہ دیکھتے تھے اور ڈھال کے طور پر جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے تھے، اور وہ جو ہے اور انہیں مگر دشمنوں کو مارنے کے لیے ہے، ان کو ڈھال بنا کے وہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، ان کو آگے کر دیتے تھے، اگر تیر لگے تو وہ مسلمان کو لگے اور میں بچ جاؤں، ہے نا، یہ ان کو آگے ان کا جو مقصد تھا۔ تو مجبور کون ہوا؟ مجبور تو وہ مسلمان ہوئے نا جو مدینہ چلے گئے، کہ تمہاری وجہ سے وہ اپنا بنداس ہو کے وہ لوگ لڑائی نہیں لڑ پا رہے ہیں، تم لوگ ان کے سامنے آ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی پکڑ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کمزور لوگوں کا عذر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ جو کیا تھا، ان کے گھر کی محبت تھی، مال دولت کی لالچ تھی، اور جس وجہ سے وہ لوگ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، یا وہ بزدل تھے، تو وہ ہجرت کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پا رہے تھے، اور اس کا فائدہ مشرک اٹھا رہے تھے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ مدینہ کے مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ہجرت کرنے کے لیے ہر چیز ان کے پاس میسر تھی، مگر وہ جو ہے ہجرت نہیں کیا انہوں نے، اور اس کا نقصان پھر ان کو بھی اٹھانا پڑا اور مدینہ کے مسلمانوں کو بھی اٹھانا پڑا۔ اب دیکھیے آیت نمبر آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 98، اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مگر بے بس مرد، رجال یعنی مرد، اور نسائی اور عورتیں، جو بے بس مرد اور عورتیں ہیں، والولدانی اور بچے ہیں، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، وہ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ لا یستطیعون حیلۃ، کوئی تدبیر ان کو، کوئی آئیڈیا، کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ولا
یہتدون سبیلا، اور وہ جو ہے کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے ہجرت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ جو مرد، عورتیں اور بچے جو فی الحال کمزور تھے اور وہ بے بس تھے اور وہاں سے نکلنے کو کوئی راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، امید ہے یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہاں پر ولا یہتدون سبیلا، ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے۔ یعنی یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہجرت نہ کرنے والے جو مسلمان تھے اور وہ واقعی میں کمزور تھے، ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا، مگر شرعی عذر تھا ان کے پاس کیونکہ وہ کمزور تھے اور وہ ہجرت کرنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی سبیل انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس کے کمزور کے یعنی کمزوری سے کیا مراد ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ معذور تھے، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کے قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ ایمان تو انہوں نے قبول کر لیا تھا مگر وہ جو ہے وہاں سے نکلنے کے لیے راستہ نہیں پا رہے تھے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے کے لیے وہ کہیں سے آئے تھے، یعنی وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ وہ کہیں سے آئے تھے، یہاں مکہ میں تھے، انہوں نے بہت بزنس کیا اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا، مکہ کے امیر ترین مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو کفار نے ان کو پکڑ لیا، قریش نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی کہ ہم تم کو نہیں جانے دیں گے، یہ سارا مال تم نے یہیں پر کمایا ہے، مکہ میں رہ کر یہ تم نے سارا مال کمایا ہے، اب تم کو یہ سارا مال لے کر ہم جانے کی اجازت نہیں دیں گے، تم یہ سارا سامان لے کر نہیں جا سکتے یہاں سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا سارا مال دولت سب کچھ وہیں چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر خالی وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ وہ مطلب ان کو اس مال و دولت کی لالچ نے انہیں نہیں روکا، انہوں نے ان کو جانے ہی نہیں دیا، ہم جانے ہی نہیں دیں گے جب تک تم یہ سارا مال یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم تم کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ چھوڑ دیا انہوں نے مال اور وہ چلے گئے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ جو اللہ مجھے میں یہاں بھی آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، میں نے یہاں پر بزنس کر کے اتنا پیسہ کمایا، اب مگر میں اگر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی برکت دے گا۔ اور الحمدللہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے بزنس میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی اور وہ امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مدینہ جانے کے بعد بھی انہوں نے بہت ترقی کی۔ تو ایسے مسلمان جو تھے وہ واقعی میں کمزور تھے، وہ بوڑھے تھے، وہ جو ہے ان کے پاس کوئی سواری کا بندوبست نہیں تھا اور وہ اتنی دور مکہ سے مدینہ پیدل چل کر جانے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، تو ان کو جو ہے وہ اتنی مصیبت نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گروہ سے الگ کر دیا۔ یہ گروہ میں وہ لوگوں کا شمار نہیں ہے کیونکہ وہ تو واقعی مجبور ہیں، تو ان کا جو ہے ہجرت نہ کرنے کے جو قصور ہے اس سے ان کو معافی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی وہ بھی کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مکہ، مسلمانوں کے قریش کے ظلم و ستم وہ لوگ سہ رہے تھے، مکہ میں رہنے پر مجبور تھے، ان کے ظلم و ستم سہنے کے لیے وہ لوگ مجبور تھے، مگر وہ یہاں سے بھاگنے کا ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لوگ تھے وہ غلام تھے تو ان کے لیے نکلنا مشکل تھا، کچھ لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی، وہ کیسے جائیں مکہ سے مدینہ، یہ ساری وہ تھے مجبوریاں تھیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ تعالیٰ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور ظلم بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تم کو تو آخر انسان کیسے ہجرت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ واقعی میں معذور ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو سمجھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری رکھا ہے کہ وہ اس سزا میں تمہارا شمار نہیں ہوگا جو لوگ واقعی مجبور ہیں۔ آگے کی آیت میں آیت نمبر 99 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ، تو ایسے لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، ممکن ہے، امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ معاف کر دے ان کو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ جو ہے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو لوگ کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے آیت نمبر 99 میں کہ اللہ جو ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی پکڑ
نہ کرے، ہجرت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کرے۔ اب دیکھیے بہنوں، اس آیت میں ہجرت کی فضیلت اور اس کی برکت کا احکام جو ہے نازل ہوا ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ ہجرت کا میننگ کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور اس میں یہ ہے کہ اس شرع میں اس کا مطلب ہے کہ دارالکفر یعنی کفر کی جگہ کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کسی وطن کو، کسی علاقے کو دینی وجہ کی بنا پر اسے چھوڑ دینا، وہاں سے دوسری جگہ چلا جانا، یہ بھی ہجرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ حشر میں بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں کو، اپنے گھروں کو اور اپنے مالوں کو چھوڑ کر نکلے۔ یہ آیت جو ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں زبردستی اپنے مقام سے نکال دے، اپنی جگہ سے نکال دے، تو یہ چیز بھی جو ہے ہجرت میں شمار ہوتی ہے۔ ہجرت کے فضائل کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یعنی وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غفور اور رحیم ہے۔ یہ جو مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، یہ تو بہت بعد میں کی تھی، اس کے پہلے بھی بہت ساری ہجرت حبشہ ایک دفعہ دو دفعہ جو ہے وہ واقع ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے دارالکفر سے ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے اسلام میں قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اور اس کے بہت بڑے فضیلت جو ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اس کے بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہجرت جو ہے ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے گئے ہوں گے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ نحل میں آتا ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لنبوئنہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، فی دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس کے لیے جو ہجرت کرتا ہے، کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی راہیں کھول دیتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، اور آخرت کے ثواب اور درجات کا تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا اچھا مقام دیں گے دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں۔ تو بہنوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب کسی نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ سے اچھی جگہ، اس وطن سے زیادہ اچھا وطن، عزت اور شرف والا، زیادہ عزت والا، ان کو زیادہ آرام والا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب وہ اپنا وطن چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا وطن مصر کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر وطن جو ہے ملک شام عطا کیا، اور اس کے بعد مصر بھی ان کو واپس مل گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اللہ کے لیے مکہ کو چھوڑا،
تو مہاجرین مکہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت کرنے والوں کو اس سے مکہ سے بہتر ٹھکانہ عطا کیا، اور مدینہ مکہ سے بہتر ٹھکانہ کون سا ملا ان کو؟ مدینہ ملا۔ وہاں پر ان کو ہر طرح سے عزت ملی، غلبہ ملا، راحت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ آرام اور سکون عطا فرمایا۔ ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روز جو ہے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر اس کے بعد جو ہے انہیں بہت ساری انعام اور اکرام ملے، اور نسلوں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ جو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں فقر و فاقہ کا جو واقعی وہ کرنا پڑا، مشکلات جو ہے انہیں جھیلنی پڑی، وہ شروع کے دور میں ان کو ملی۔ مطلب جو مشکلات آئیں ان کو، جیسے وہ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، صرف وہیں ان کو یہ حال تھا، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخوت ہے نا، بھائی بنا دیا، ایک مکہ والے کو ایک مدینہ والے کو جب اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا، تو وہ لوگ اتنے آرام سے، اتنے اچھی طرح سے مل جل کر رہے کہ پھر ان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ان کے لیے باقی نہیں رہی۔ آخر میں یہ بات کہوں گی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، تو یہ دنیا کے لوگوں نے ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی صرف یہ کہیں زبان سے کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں، انسانوں نے ان تمام چیزوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، دنیا کے سپر پاورز سے وہ فتح ہو گئے، مسلمانوں کو فتوحات کا بہت ساری فتوحات ملی ہجرت کرنے کے بعد۔ مگر بہنوں، آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو شرط ہے ہجرت کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، اور اس میں شرط یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا، یعنی اپنے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اگر ہجرت کریں گے تو تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم عام بزنس کے لیے اگر ہم انڈیا چھوڑ کر کہیں چلے گئے، یا اپنا ملک چھوڑ کر ہم کہیں اور چلے گئے، بہتر جاب کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ اس کا شمار جو ہے اس ہجرت میں نہیں ہوگا۔ یہ جس ہجرت کی بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ صرف وہی ہجرت ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، ہے نا، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے کی جائے۔ وہی ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین وعدہ کیا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی انہیں بہترین کامیابی سے اللہ تعالیٰ دوچار کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 100 سورہ نساء، اس کی آخری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغمن کثیرن، تو وہ پائے گا زمین میں، یعنی دنیا میں ہی وہ پائے گا مراغمن کثیرن، بہت ساری وہ جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ پائے گا، بہت زیادہ سب، وسن یعنی کشادہ، بہت زیادہ سب۔ وَمَن یخرج من بیتہ، اور جو نکلے گا اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کر کے، الی اللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے گا، اور ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف نکلے گا، ثم یدرکہ، تو اور اسے آ جائے گی، ثم یدرکہ الموت، اور اگر اسے موت آ جائے گی، فقد وقع اجرہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا، کس پر؟ اللہ پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا زمین میں، اور زمین میں ہجرت کے لیے بہت بڑی جگہ ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا، اور اسے راستے میں ہی موت آ جائے گی، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ تو یعنی ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ایک تو مسلمان جو ہیں وہ کفار کے ظلم و ستم سے آزاد ہو کر اپنے جو اسلامی شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر آرام سے عمل کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کو ایک قوت، یعنی اجتماعی قوت ان کو وہاں پر ملے گی۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو کوئی ہجرت کا حکم ہی نہیں تھا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ پاور میں آ چکا تھا، مسلمان جو ہے پاور میں آ چکا تھا۔ تو اب تو ہجرت فرض نہیں ہے، مگر جب بھی دوبارہ ایسا موقع پیدا ہو جائے کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے،
تو مسلمانوں کو کوئی ایسا علاقہ تلاش کر لینا چاہیے جہاں وہ آرام سے، سکون سے، سہولت سے، آزادی کے ساتھ اسلامی شعائر پر عمل کرنے کے لیے انہیں تمام سہولیت جو ہے وہ میسر آ جائے، اور پھر وہاں جا کر وہ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے اوپر ساری اسلامی جو بھی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ سب چیزیں وہ لوگ جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ لوگ آزاد ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہجرت کا چلا گیا، ہجرت کے تمہارے پاس مقام، تمہارے پاس ایسی اب ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور اگر تم پھر بھی اس کے باوجود بھی دارالکفر میں ہی رہ رہے ہو، تو اس کی دو کنڈیشنز ہیں جن میں تم کو دارالکفر میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو صرف ایک یہ کہ کوئی شخص وہ اس خطے میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے وہ وہاں پر رک گیا ہے، وہ اس لیے رکا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرے گا، جد و جہد کرے گا اور ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ دارالکفر میں رہ سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ اسے ہجرت کر کے اسے چلے جانا چاہیے اس میں جہاں مسلمانوں کا علاقہ ہو، وہ وہاں پر چلے جانا چاہیے اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ ہی نہیں پا رہا ہے، اور وہ وہاں پر رہ رہا ہے، اگر وہ دارالکفر میں رہ رہا ہے تو انتہائی بیزاری کے ساتھ وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ نفرت کہہ رہا ہے، اور نفرت کرتا ہے وہ، اور ایک دم مجبوری کے لیے کہ مجبوری سے وہ وہاں پر رہ رہا ہے، تب اسے دارالکفر میں رہنے کی اجازت ہے، ورنہ اسے دارالاسلام میں اسے ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، پھر وہ اپنے متعلق اب اس کو اسلام کی طرف اسے وہ ہوا، تو وہ ایک اس کے پاس گیا، یہودی راہب کے پاس گیا، اور اس نے پوچھا کہ کیا میرے اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو نے تو ہے 99 قتل کیا، اب کیا تم کو نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس راہب کو بھی مار دیا، اور اب اس نے پورے 100 مکمل ہو گئے اس کے۔ پھر وہ لوگوں سے مسئلہ پوچھتا رہا، ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے یہ کہا کہ تم اس بستی میں، یہاں پر تو تم کو سب لوگ جانتے ہیں، تمہارے بارے میں، تمہارا پاس، تم کیا کرتے رہے ہو اب تک سب کو پتہ ہے، تو اب تم کو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ وہاں بستی میں چلے جاؤ، اور وہاں پر تم جو ہے پورے اسلام میں آ جاؤ، تم وہاں پر تمہارے لیے آسانی ہو گئی۔ اب وہ چلا، اپنے گھر سے نکلا، مگر راستے ہی میں اسے موت آ گئی۔ پھر وہ جو ہے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے اس کی لے جانے کے لیے، اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ وہ زمین ناپی جائے۔ اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا، اپنی منزل کے قریب ہو گیا تھا، تو پھر وہ مطلب اس کی جو ہجرت تھی وہ قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے، اور زمین جب ناپی گئی تو زیادہ فاصلہ جو ہے اس نے طے کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ دیا گیا تھا، تو اسے یہ ہوا کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا، پھر راستے میں اسے موت آ جائے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔